میرا سوال یہ ہے کہ آج کل محفل میلاد وغیرہ میں اختتام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے یا غوث پاک کے منہ مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ منہ مبارک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی ہیں یا کسی اور بزرگ کے؟ آج کے دور میں بکثرت منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، تو کیا آج کے دور میں منہ مبارک کی ہمیں فیض و برکات ملیں گی؟ اس کے بارے میں آپ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ تفصیلی جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کا سارے عالم کے اندر موجود ہونا یہ بالکل واضح تر بات ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا، عمرہ فرمایا، اور اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال مبارک منڈوائے، یعنی حلق کروایا، اور احادیث طیبہ کی کتب کے اندر، صحیح حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا کیے۔ تو ایک انسانی سر کے اندر جو بال ہوتے ہیں اس کی کثرت اتنی ہوتی ہے کہ اس کو شمار کرنا، گننا یہ ممکن نہیں ہوتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تو تھے بھی بہت کثیر، گھنے بال تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آپ اب اندازہ لگا لیں کہ وہ بال کتنے سارے ہوں گے، کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان تک پہنچے ہوں گے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ایک ایک چیز کی بہت زیادہ حفاظت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث مبارکہ میں موجود ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک بال موجود تھا، جسے وہ چاندی کی ڈبی کے اندر رکھا کرتی تھیں، اور مدینہ منورہ کے اندر جو بیمار ہوتا وہ بال مبارک ڈبو کر وہ پانی اسے پلایا جاتا تھا، اسے شفا حاصل ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبیدہ سلیمانی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ گزارش کی، عرض کی کہ ہمارے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے گھر والوں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک یہ موجود ہے۔ تو حضرت عبیدہ سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک میرے پاس ہونا یہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے زیادہ مجھے پیارا ہے کہ یہ بال مبارک میرے پاس ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک یہ ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں تیسرے زمانے کے اندر مسلسل یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، لوگوں نے اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور یہ کائنات کے گوشے گوشے کے اندر پھیلے ہوئے اپنی برکتوں کو لٹا رہے ہیں، اور کسی بھی زمانے کے اندر ہو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہر زمانے کے اندر فائدہ ہی دینے والے ہیں۔ ہاں، اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب یہ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بال مبارک مشہور ہے تو ہم یہی اعتقاد رکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے۔ ایسی چیزوں کے لیے باقاعدہ وہ سند متصل کی حاجت نہیں ہوتی کہ کوئی پوری سند اس کی موجود ہو کہ کس کے ذریعے سے کس کے پاس یہ پہنچا ہے، ایسی کوئی حاجت نہیں ہے۔ البتہ یہ جو بعض لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے طرح طرح کے وہ کام ایجاد کی کہ جو شرعاً جائز نہیں، جیسے بعض بالخصوص عورتوں کا یہ معمول رہا کہ قرآن کھولا، اس میں جو بال اگر کبھی آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہے، تو اس طرح کہنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اور اسی طرح مصلی کو جھاڑنے کی بنیاد پر وہ کہتی ہیں کہ اس میں سے جو نکلا وہ بال مبارک ہے، تو یہ حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح اس چیز کو منسوب نہیں کر سکتے۔ تو جو مشہور و معروف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بال مبارک ہیں، جن کے بارے میں معروف ہے، اگرچہ کہ اس کی سند ہمیں معلوم نہیں، اس کے باوجود ہم اس کے بارے میں اعتقاد رکھیں گے، اور اس کی برکتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ برکتیں وہ اسی زمانے کے اندر تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہر شے کی برکتیں یہ تا قیام قیامت قائم باقی رہیں گی، اور ہمیشہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔